سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوبتر ہے ہمارا نبی۔ رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔ پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھرو جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ دل کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی۔ ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی۔ ابو بکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ یاد رکھیے، اگر حضور کی محبت نہیں ہے نا تو وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھوکریں مارتا۔ جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں ہے نا وہ روزہ نہیں رکھتا، بھوکا رہتا ہے۔ جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں ہے نا وہ حج پہ نہیں جاتا، سیر سپاٹے پہ جاتا ہے۔ جب تک سب سے زیادہ اللہ کے بعد قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت جب تک رسول اللہ سے نہیں ہے، اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے، بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ قابل تعظیم حضرات، میں یقیناً یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کافی لمبا سفر کر کے۔ بہرحال جتنا بھی زور لگا لیا جائے، فی الحال مجھے سریکی نہیں آتی۔ آپ کو اردو آ جائے گی نا انشاءاللہ۔ بچے اگر انہیں کہیں بٹھا دیا جائے، یہ بیٹھ جائیں، آپ اپنی زبان میں کسی کو کچھ کہہ دیں، یہی پروگرام میرے خیال کے مطابق اگر اس مدرسہ کے صحن میں کیا جاتا تو یہ شور نہ ہوتا جو سڑک کی وجہ سے یہاں پر آ رہا ہے۔ وہاں پہ انتظام بھی کم کرنا پڑتا، اور جتنے آپ حضرات ہیں آپ سبھی وہاں پر آ بھی جاتے، اور جب آپ وہاں پہ بیٹھے ہوتے تو پتہ چلتا کہ بہت زیادہ مجمع ہے، چھوٹی جگہ ہوتی، آپ لوگ اس میں سمٹ کر بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اب اردو، میری مجبوری یہ ہے کہ ہماری زبان ہے اردو، یا میں اگر اردو کو چھوڑوں گا تو پھر پنجابی پہ آ جاؤں گا، اور پنجابی بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ کے لیے جیسے اردو ہے، تو اس سے بہتر پھر اردو ہی ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ اب کوشش کیجئے گا کہ میں، وعلیکم السلام، خیریت ہے حضرت؟ لائیو نہیں چلائیں، لائیو تو نہیں چل رہا، لائیو چلانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی۔ یہ جامعہ اسلامیہ تحفیظ القرآن سندے والی ضلع مظفر گڑھ، اس میں حضرت قاری محمد شفیع عثمانی صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، انہوں نے حکم دیا تو میں یہ سارا سفر کر کے جو پہنچا ہوں تو یہ میں آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا، اور آپ بھی مجھے اپنا دیدار کرائیے۔ آپ تو اپنے چہرے پہ موبائل رکھ کے بیٹھ گئے، اسے نیچے کرو نا، ریکارڈنگ نہیں کرنا۔ ریکارڈنگ آپ دیکھتے رہتے ہیں، وہ ہوتی رہتی ہے، آپ
تھوڑی دیر جو آ گئے ہیں اور میں بھی سفر کر کے آ گیا ہوں تو ایک دو باتیں کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. نہیں، میں نے سبحان اللہ تو کہا ہی نہیں حضرت. مولانا محمد اشفاق پتافی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے پاکستان علماء کونسل کا ایک بڑا اچھا اور پیارا نام ہے، رابطہ سیکٹری ہیں. تو آپ تھوڑا سا دھیان مجھے دیجئے گا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں آپ سے بات کر لوں، اور آپ بھی تھوڑی سی کوشش کیجئے گا کہ آپ بھی مجھ سے بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی بات کیجئے گا، نعرے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ زور سے سبحان اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس باتیں کریں گے. ایک دو باتیں میں آپ سے کروں گا، ایک دو باتیں آپ فرما لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یوں بھی کر سکتے ہیں آپ. کوئی اگر بات سمجھ نہ آئے یا بولنے کا جی نہیں چاہتا، بعض دفعہ بندہ کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن اب میں کیوں بولوں، تو یوں کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس میں مدرسہ کے یہ سالانہ پروگرام ہے غالباً، اور جیسا انہوں نے مجھے بتایا کہ طالبات کا ادارہ بھی ہے، طلباء کا ادارہ بھی ہے. دیکھیں نا اب یہ کتنا شور ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں انہوں نے رکھا کیوں پروگرام. یہی پروگرام اگر اندر ہوتا تو کم از کم یہ شور تو نہ ہوتا. اس میں ہے مدرسے کا پروگرام، اور جو میں بینر وہ سامنے دیوار پہ پڑھ رہا ہوں اس کے مطابق یہ ہے کہ درس حدیث کی تکمیل ہوئی ہے، دورہ کی تکمیل ہوئی ہے، اور اشتہار جو میں نے آ کر یہاں پر پڑھا تو اس پہ یار غار کانفرنس لکھا ہوا ہے، اور مجھے حکم دے دیا گیا سیرت النبی پر. اب میں سوچ رہا ہوں میں ان تین چیزوں کو ملاؤں کیسے، اور ان تین چیزوں کو جو میں ملانے بیٹھ گیا تو یہ جو چند لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی اٹھ کے بھاگ نہ جائیں کہیں کہ یہ عجیب تماشا شروع ہو گیا ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ تنگ بھی نہیں کرتا. اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ بنو سے جماعت آئی ہوئی ہے، جی تبلیغی جماعت والے آئے ہوئے. اگر ناراض نہ ہوں تو میں صرف وہ اپنی معلومات کے لیے کہنے لگا ہوں، ویسے میرا یہ انداز قطعی طور پر نہیں ہے. کہ جو بنو کے ساتھی ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے گا. اب وہ بھی گشت پہ چلے گئے ہوں گے، اچھا ہو گیا وہ بھی گشت پر نکل گئے ہوں گے. چلیں میں اب آپ کا دھیان اگر میری طرف رہتا ہے تو میں بات شروع کرتا ہوں. ہے دھیان میری طرف؟ جی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اور مجھے امید ہے کہ حضرت قاری محمد شفیع عثمانی صاحب نے دیگیں پکائی ہوئی ہیں. ہاں جی پکی ہوئی ہیں نا دیگیں، آپ کے لیے پکائی ہیں نا؟ کیوں حضرت؟ اب ماشاءاللہ دھیان میری طرف رکھیے گا. یہ ادارہ ہے، اور اس پر ابھی میں پہلے وہاں پہ کمرے میں بیٹھا ہوا شاہ صاحب کا بھی بیان سن رہا تھا کہ وہ دینی مدارس کی اہمیت پر گفتگو فرما رہے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق، حدیث سے متعلق اور اشتہار پہ عنوان سے متعلق ان تینوں موضوعات کو بڑے مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں رکھنے چلا ہوں. علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ تین لفظ لکھتے ہیں. بیٹا دھیان میری طرف، میں منت تو کی ہے کہ موبائل رہنے دو، میری طرف دیکھو. وہ تین لفظ لکھتے ہیں حضرت فرماتے ہیں محبت، ادب، اطاعت. محبت ادب اطاعت. اور حاشیے میں ہے کہ اگر یہ تین چیزیں بیٹے کے پاس نہ ہوں تو باپ سے فیض نہیں لے سکتا. یہ تین چیزیں شاگرد کے پاس نہ ہوں تو استاد سے فیض نہیں لے سکتا. یہ تین چیزیں مرید کے پاس نہ ہوں تو پیر سے فیض نہیں لے سکتا.
اور یہ تین چیزیں اگر امتی کے پاس نہ ہوں تو نبی سے فیض نہیں لے سکتا. محبت، ادب، بولیے تھوڑا سا میرے ساتھ، اطاعت. یہ تین چیزیں نہ ہوں چھوٹے کے پاس وہ بڑے سے فیض نہیں لے سکتا، بیٹے کے پاس نہ ہو باپ سے فیض نہیں لے سکتا، مرید کے پاس نہ ہو پیر سے فیض نہیں لے سکتا، اور اگر امتی کے پاس نہ ہو تو وہ نبی سے فیض نہیں لے سکتا. اب ان تین چیزوں کا تعلق وہ بڑا عجیب ہے. محبت کسی سے کرنی ہے، ادب کسی کا کرنا ہے، اطاعت بھی کسی کی کرنی ہے. آج ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پر، ہمارے اور حضور کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تو 14 صدیوں سے زیادہ ہے. 14 صدیوں سے زیادہ ہے، 14 صدیوں سے بڑھ کر ہے. یہ 15ویں صدی جا رہی ہے، 1445 ہجری ہے اس وقت. اتنا فاصلہ گزر چکا ہے. تو ہم آج اتنا دور بیٹھ کر اور اتنے بعد میں آنے والے وقت میں بیٹھ کر حضور سے محبت کیسے کریں، حضور کی اطاعت کیسے کریں، حضور کا ادب کیسے کریں. ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی ماڈل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نمونہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سامنے ایک تصور ہوتا ہے، ایک تصویر ہوتی. جیسا کہ ابھی قرآن مجید میرے سامنے ہے اور اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرا محبوب نمونہ ہے، میرا محبوب ماڈل ہے. کیا مطلب؟ بڑا مشکل ہے اتنے شور میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں اس طرح کے ماحول میں. بہرحال کرتا ہوں انشاءاللہ. جی وہ تو یقین جانے آنا بھی جہاد ہے، یہاں پہ رہنا بھی جہاد ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں انشاءاللہ اپنی کوشش کروں گا اپنی بساط کے مطابق کہ اپنی ڈیوٹی پوری کر جاؤں. آگے اللہ جانے، آپ جانیں، میرے لفظ جانیں. میں تو گھر سے نکلتا ہوں جب بھی سفر پہ تو اپنی زبان، اپنا دل، اپنا دماغ، جان، مال، سب کچھ اللہ کی پناہ میں دے کے نکلتا ہوں. یہ کہہ کے نکلتا ہوں کہ یہ زبان بھی بعض دفعہ بے اختیار ہو جاتی ہے، مولا میرے اختیار میں نہیں رہتی، تو یہ بھی آپ کی پناہ میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے. اس سے وہ لفظ نکلے جس سے میرا ایمان بھی بچے، مجھے سننے والوں کا ایمان بھی محفوظ رہے، ان کا بھی ایمان بنے، میرا بھی ایمان بنے. اچھا آپ دھیان کیجئے گا، میں یہ جو رکا تھا اس لیے کہ حضرت چونکہ تشریف لا رہے تھے اور مفتی صاحب ادھر کو گئے اور آپ بھی ادھر کو چلے گئے. بیٹھے تو یہیں پہ رہے، کچھ لوگوں کی نظریں ادھر ہوگی تو دھیان ادھر ہو جاتا ہے، میں اس لیے رک گیا. اب آپ کی اگر توجہ واپس آ گئی ہے تو میں اسی بات کو وہیں سے جوڑتا ہوں. ناراض تو نہیں بیٹھے ہو مجھ سے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں تمہید سے نکلنے لگا ہوں، زیادہ وقت نہیں لینا میں نے آپ کا. حضور کی ذات نمونہ ہے. اب یہاں پر دھیان میری طرف رکھیے گا خدا را. نماز میں حضور کی ذات نمونہ، بے شک روزہ میں حضور کی ذات نمونہ. بے شک حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. حضور کی ذات نمونہ. روزہ میں حضور کی ذات نمونہ، حج میں حضور کی ذات نمونہ، عمرہ میں نمونہ، طواف میں نمونہ، سعی میں نمونہ. توجہ، ہر معاملے میں حضور کی ذات کیا ہے؟ نمونہ. لیکن وہ ذات اگر توجہ سے نہیں سنو گے تو میں تو ڈیوٹی دے کے چلا جاؤں گا، آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. ہر معاملے میں حضور کی ذات نمونہ. اب حضور کی ذات کو اپناؤں کیسے؟ اپناؤں تب جب محبت بھی ہو، ادب بھی ہو، اطاعت کا جذبہ بھی ہو. تو اللہ نماز میں حضور کی ذات نمونہ، روزے میں نمونہ، حج میں نمونہ، قربانی میں نمونہ. تو میں یہ ذات اپناؤں تب جب محبت ہو،
اس کے لیے نمونہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ حضور کی ذات اپنانے کے لیے نمونہ صحابہ ہے۔ کون ہیں؟ کون ہیں؟ پھر سے بولیے کون ہیں؟ حضور کی ذات نمونہ اعمال میں، حضور کی ذات نمونہ معیشت میں، معاشرت میں، لین دین میں، صلح میں، جنگ میں، دوستی میں، دشمنی میں۔ لیکن اس ذات کو اپنایا تب جائے گا جب محبت ہوگی حضور سے، جب ادب ہوگا حضور سے۔ تو اس کے لیے اللہ نے نمونہ جماعت پیغمبر کو بنایا ہے، اور جماعت پیغمبر کو نمونہ بنا کر پھر جماعت پیغمبر کو پوری دھرتی پر حضور کا دین پھیلانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور صحابہ نے پھر پھیلایا ہے میرے آقا کے دین کو، اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مجتبی بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا۔ جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحا کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ حضور کا ادب نصیب فرمائے، اللہ حضور کی اطاعت نصیب فرمائے۔ آپ دونوں بھائی اوپر دیکھ رہے ہیں، کوئی جہاز گزر رہا ہے اوپر سے؟ جی اچھا، مجھے دیکھو نا، میں آیا بیٹھا ہوں، پرندوں کوے دیکھ رہے ہو۔ اللہ حضور کا ادب نصیب فرمائے۔ یہ تینوں چیزیں آج امت کو تب ملیں گی جب پلڑا پکڑیں گے صحابہ کا۔ کن کا پلڑا؟ اب سنیے، اب سنیے ادب مصطفیٰ۔ پیارے آقا جب یثرب میں پہنچے تب تو وہ مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ اب اسے نہیں کہا جا سکتا یثرب، اس لیے کہ یثرب بیماری والی جگہ کو کہتے ہیں، وہ بیماری والی جگہ تھی۔ جب پیارے آقا کے قدم لگے اللہ نے اسے منورہ بنا دیا، یثرب تھا۔ جب پیارے آقا وہاں پہنچے تو آپ ایک چیز علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ پیارے آقا حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ٹھہرے تو 2 منزلہ مقام تھا۔ ادب مصطفیٰ کی بات کرنے لگا ہوں، وہ 2 منزلہ مکان تھا، ڈبل مکان تھا، نیچے بھی تھا اوپر بھی کمرہ تھا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں نیچے ٹھہروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ آپ اوپر آرام فرمائیے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں میں نیچے آرام کروں گا۔ وہ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اوپر آرام کیجئے۔ پیارے آقا نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، پیارے آقا نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ساری رات حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے رہے کہ کہیں ہمارے پاؤں وہاں نہ آ جائیں جہاں نیچے آقا آرام فرما ہے۔ ادب مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ آج امت کو ادب مصطفیٰ ملے گا تو صحابہ سے ملے گا، اطاعت مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ پیارے آقا منبر پر جلوہ افروز ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ ایک اور صحابی باہر جوتوں والی جگہ پر ہیں، ایک پاؤں مسجد سے اندر ہے ایک باہر ہے، وہ وہیں پر بیٹھ گیا۔ ساتھ والا صحابی اسے کہتا ہے پیارے آقا نے آپ کو تو حکم نہیں دیا،
हुजूर तो किसी और को हुक्म दे रहे हैं कि बैठ जा। वो कहता है कि मैं जानता हूं हुजूर ने मुझे हुक्म नहीं दिया, प्यारे आका हुक्म किसी और को दे रहे हैं, लेकिन हुजूर का हुक्म ये था कि बैठ जा और मैं खड़ा था, तो अब मैं खड़ा कैसे रहूं? इताअत मुस्तफ़ा सहाबा से बढ़ के कोई नहीं कर सकता। प्यारे आका मिंबर पर जलवा अफरोज हैं, एक सहाबी आए, सलाम किया, प्यारे आका ने रुख इधर कर लिया, वो पिछली तरफ से मुड़ के इधर से आए, प्यारे आका ने रुख इधर कर लिया और चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से में। अब हुजूर जो रुख फेर लें तो सहाबी कैसे बर्दाश्त करे? साथ वाला सहाबी कहता है परेशान हुए हो ना? हाँ हुआ हूं। क्यों? हुजूर ने रुख फेर लिया। सोचो तो सही, हुजूर ने रुख क्यों फेरा? आप भी मोहब्बत से सुनिए, मेरा जवान सुन रहा है वो भी सुने, पर्दे में मेरी माएँ बहनें होंगी वो भी सुने मोहब्बत से इस बात को। वो सहाबी कहता है सोचो तो सही, हुजूर ने रुख क्यों फेरा? कहता है नहीं समझ आती। वो कहता है अपना हाथ देख, तूने सोने की अंगूठी पहनी हुई है और प्यारे आका ने फरमाया सोना मर्द के लिए हराम है। वो सहाबी बाहर गए, उस अंगूठी को उतारा, जितना बाजू में जोर था इस जोर से दूर फेंक दी। साथ वाला सहाबी कहता है घर ले जाता, बीवी के काम आ जाती, बेटी के काम आ जाती, या बेच देता, वैसे तेरे काम आ जाती। हुजूर ने मर्द को पहनने से मना फरमाया है, फेंकने का तो हुक्म नहीं दिया। वो सहाबी कहता है जिस अंगूठी की वजह से हुजूर ने रुख फेरा है, मैं उस अंगूठी को लेके घर चला जाऊं। इताअत मुस्तफ़ा सहाबा से बढ़ के कोई नहीं कर सकता, मोहब्बत मुस्तफ़ा सहाबा से बढ़कर कोई नहीं कर सकता, अदब मुस्तफ़ा सहाबा से बढ़कर कोई नहीं कर सकता। दुआ कीजिए अल्लाह में हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। अब यहां पर मैं एक जुमला आपके हवाले करना चाहता हूं, अगर आप सुन, मुझे बातें समझ आ रही हैं? वैसे थोड़ी देर और बात कर लूं आपसे मैं। बाज बंदे कहते हैं हमें समझ नहीं आती, मैं कहा करता हूं सुनो तो समझ आए ना, अगर सुनोगे ही नहीं, ध्यान ही नहीं दोगे तो वो समझ कैसे आ सकती है बात? साइड पर भी ध्यान हो, क्या बाहर हो रहा है वो भी ध्यान उधर भी हो चला जाए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उधर भी ध्यान हो, और ध्यान उधर भी हो कि अभी मैंने घर भी जाना है, दुकान पे भी जाना है, तो फिर मेरी बात कैसे समझ आ सकती है? ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मैं एक मिसाल देने लगा हूं, उस मिसाल को ज़रा मोहब्बत से समझिएगा। अभी जो आप यहाँ से उठेंगे इंशाल्लाह आप अपने घरों में जाएंगे, अल्लाह आपको खैरियत से लेकर जाए। तो मैं एक मिसाल देने लगा हूं कि जैसे ही आप सड़क पर चढ़ेंगे, आपका पाँव सड़क पर होगा, तो अपने अपने जहन में हर बंदा एक तसव्वुर कर ले, अपने अपने जहन में हर बंदा एक चीज को ले आए, किसी शख्सियत का तसव्वुर कर लें जो आपको सबसे प्यारी है। बाप है, उस्ताद है, पीर है, मोहसिन है, बेटा है, सभी उसका तसव्वुर ज़हन में कर लें कि दुनिया में मुझे ये सबसे प्यारा है। कर लिया तसव्वुर? ज़हन में आ गया? दोस्त भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है, उस्ताद भी हो सकता है, पीर भी हो सकता है, मोहसिन भी हो सकता है, उसका तसव्वुर कर लें। कर लिया तसव्वुर? हो गया। आप जैसे ही सड़क पे पाँव रखेंगे तो सामने वो आ जाएगा, वो जो आपको सबसे प्यारा है। बाप है, बेटा है, उस्ताद है, पीर है, मोहसिन है, लीडर है, मौलवी है, जो भी है, वो सामने आ जाता है। वो आपसे एक चीज आके मांगता है और वो चीज आपके पास है, तो मुझे उम्मीद है कि आप दे देंगे। मैं अब किसे सुनाऊं? मुझे कम से कम यूं तो कर दो ना कि मुझे पता चलेगा मैं सुना रहा हूं किसी को। कुछ दे देंगे ना कि नहीं देंगे? दे देंगे। अच्छा, इस बात को और आसान करने लगा हूं। वो आपका प्यारा है, अदब वाला है, वो एक चीज आपसे मांगता है, वो चीज आपके पास है और वो है भी किसी को देने के लिए, वो है भी किसी को, किसी ना किसी को आपने वो चीज दे देनी है। आपने रखी हुई यूं है कि अभी मैंने किसी को दे देनी है, अभी मैंने किसी को दे देनी है, तो वो अगर मांगे तो मेरा ख्याल है आप उसे दे देंगे। दे देंगे ना? अब सुनिए, मैं जिम्मेदारी से जुमला बोलने लगा हूं। उस्ताद की बात बाद में, पीर की बाद में, मुर्शिद की बाद में, मोहसिन की बाद में, बेटे की बाद में, हुजूर एक चीज मांगते हैं। कौन मांगते हैं?
وہ پیارے آقا مانگتے ہیں جن کے سامنے کافر آئے تھے، آپ کو اقتدار دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، سونا چاندی دیتے ہیں، جواہرات دیتے ہیں، عورتیں دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے۔ رب نے کہا تھا محبوب یہ جو احد کا پہاڑ ہے 8 کلومیٹر کا پہاڑ یہ سونے کا بنا دوں؟ فرمایا نہیں چاہیے۔ الفقر و فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ وہ آقا جن کے چولہے میں 3 مہینے آگ نہ جلنے کی وجہ سے گھاس اگاتی ہے، وہ آقا اپنی امت کو کہتے ہیں امتیو مجھے تم سے ایک چیز چاہیے۔ جی یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے محبت دو۔ مجھے کیا دو؟ میں نے دھیمے لہجے میں بات کی آپ سے، لیکن باخدا میرے سامنے قرآن ہے اور میں گھر سے 500-600 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھا ہوا ہوں۔ یقین جانے یہ بہت وزنی جملہ ہے۔ یہ جو حضور نے محبت مانگی ہے نا، اسے ہلکا مت سمجھیے، اسے لائٹ مت لیجئے، اسے ہلکا مت سمجھیے۔ حضور نے کچھ نہیں مانگا۔ کیا مانگا؟ بولیے صحیح، محبت۔ اب اجازت ہو تو میں اس کو تفصیلاً آپ کے حوالے کروں بات کو؟ کر دوں؟ حضور نے محبت طلب کی۔ اب سنیے گا، بڑی دھیان سے سنیے گا بات کو، اور جتنے بھی حضرات تشریف آپ لائے ہیں، کچھ تبلیغی جماعت کے ساتھی ہوں گے، کچھ اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے والے ہوں گے، کچھ اپنے آپ کو بریلوی کہلانے والے ہوں گے، کچھ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے ہوں گے، کچھ اپنے آپ کو عاشق کہلانے والے ہوں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ سبھی سنیے، سبھی محبت سے سنیے گا اور دھیان سے سنیے گا اور دل سے سنیے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نماز کا حکم دیں طریقہ نہ بتائیں؟ نہیں ہو سکتا، یوں کر دو، یوں نہیں کر ہو دو۔ سکتا۔ میں ہوائی فائرنگ کبھی نہیں کیا کرتا، میں ہوائی باتیں کبھی نہیں کیا کرتا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے زور لگا کے کھڑے ہو کر کوئی بہت 10 منٹ کے بعد جا کے بریک لگاؤں، میرا ایسا انداز ہی نہیں ہے۔ میں نے بات آپ کے حوالے کر کے جانی ہے انشاءاللہ۔ یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے ایمانداری سے۔ نہیں چلو پہلے انہیں دیکھ لیں، اللہ کرے گا کہیں بیٹھ جائیں گے پھر ہم بات کر لیں گے، دیکھ لیں گے پہلے بیٹھ کے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ حضور فرمائے نماز پڑھو طریقہ نہ سکھائیں؟ نہیں ہو سکتا، حضور فرمائے روزہ رکھو طریقہ نہ بتائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ حضور فرمائے حج کرو طریقہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائے مجھ سے محبت کرو طریقہ ہی نہ بتائیں؟ حضور فرمائے مجھ سے محبت کرو۔ آج پتہ ہے جھگڑے کیوں ہیں؟ آج پتہ ہے فساد کیوں ہیں؟ آج پتہ ہے فرقہ واریت کیوں ہے؟ ہر ایک نے محبت کے پیمانے اپنے ذہن کے مطابق بنائے، اور کوئی اگر اس کے مطابق محبت نہیں کر رہا، اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا، تو اس نے اس پہ فتویٰ ٹھوک دیا۔ کسی کو اختیار نہیں ہے محبت کے زاویے بنانے کا۔ میرے آقا نے محبت کا حکم دیا ہے تو سنیے، محبت کا طریقہ بھی بتایا ہے، محبت کی مقدار بھی بتائی۔ محبت کی مقدار بھی بتائی۔ اب میں مقدار آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ مقدار تو جانتے ہیں نا؟ تھوڑا زیادہ، جزاکم اللہ، شکر ہے تسی بول لے ہو۔ پیارے آقا نے محبت کی مقدار بھی بتائی ہے۔ اب سنیے گا دھیان سے، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ یا رسول اللہ کتنی محبت آپ سے کریں؟ آقا فرماتے ہیں اپنے والدین سے زیادہ۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، مال دولت، جائیداد، کھیتی باڑی، پلازے، مارکیٹیں، عہدے، منصب، ان سے زیادہ۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ۔ آئے آئے بہت ہلکا لیا امت نے اس بات کو۔ آقا فرماتے ہیں اپنی جان سے،
ज्यादा اب یہاں تک تو تھی سبحان اللہ والی بات. مفتی زین العابدین صاحب تسی بھی تھوڑی دیر منو برداشت کر لو ہیں. ادھر دیکھیے میری طرف. اپنی جان سے آپ جو بات کرتے ہیں تو لوگ پھر آپ کی طرف دیکھتے ہیں, پھر میری بات کون سنے گا. انہوں نے کہا یہ تو مسافر ہے, ہمارا واسطہ تو مفتی صاحب سے پڑھنا ہے. اپنی جان سے, اپنی جان سے بولیے, اپنی جان سے. اب یہاں تک بات تھی سبحان اللہ والی. اگلی بات روح کانپ اٹھتی ہے, خوف آنے لگتا ہے. یقین جانو میں تو حیران ہوتا ہوں جو لوگ ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں, وہ گستاخ ہے, وہ گستاخ ہے, وہ منکر ہے, وہ منکر ہے. اپنے گریبان میں جھانکیں تو صحیح, پھر میں دیکھتا ہوں کسی پہ کون فتوہ لگاتا ہے. اپنے آپ میں تو دیکھیے. یا رسول اللہ, والدین سے زیادہ میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں نا آج تو برابر بھی کہتے تو بڑی بات تھی. سبحان اللہ. اگر اولاد کے برابر محبت کا حکم دیتے نا حضور, بڑی بات تھی. مال کے برابر حکم دیتے, بڑی بات. جان کے برابر حکم دیتے, بڑی بات تھی. لیکن آقا فرماتے ہیں والدین سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, مال سے زیادہ, جان سے زیادہ. اب توجہ رکھیے گا, جہاں تک تو سبحان اللہ آپ نے کہی میں بھی خوش ہو گیا سبحان اللہ پہ. یا رسول اللہ, اب سوال کر رہا ہوں میں, یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر, میں حضور سے اب سوال کر رہا ہوں, یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر مولویوں کے فتووں سے ڈرتے ہیں آپ بھی اور میں بھی, پھر حضور فتوہ لگاتے ہیں, پھر حضور فتوہ بول رہے ہیں, پھر حضور اپنا فتوہ دے رہے ہیں. یا رسول اللہ اگر میں اتنی محبت نہیں کر سکتا, والدین سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, مال سے زیادہ, جان سے زیادہ, یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہیں کر سکتا آپ سے پھر حضور فرماتے ہیں پھر سن, لا یومنو, پھر خود کو مومن نہ کہا کر. لا یومنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پھر تو وڈیرا ہو سکتا ہے, چودھری ہو سکتا ہے, نمبردار ہو سکتا ہے, ایس ایچ او ہو سکتا ہے, ایم این اے ہو سکتا ہے, ایم پی اے ہو سکتا ہے, وزیر ہو سکتا ہے, منسٹر ہو سکتا ہے, عالم ہو سکتا ہے, قاضی ہو سکتا ہے, قاری ہو سکتا ہے, خطیب ہو سکتا ہے, ڈاکٹر ہو سکتا ہے, پروفیسر ہو سکتا ہے. حضور فرماتے ہیں پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. صاحبان کو میری بات سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ اجازت ہو تو 2 منٹ اور بات کر لوں آپ سے, 2 منٹ اور کر لوں. یہاں تک بات سمجھ بھی آئی ہے. آقا فرماتے ہیں پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو, مومن نہیں ہو, مومن, سارے بولیے مومن. نہیں ہو. ہائے ہائے, ایک مثال آ گئی ذہن میں, اجازت ہو تو میں عرض کروں. سبحان اللہ. یہ 2-3 دن پہلے الیکشن تھے, یہاں بھی ہوئے. ووٹ تو نہیں دیے, بات تو دے دو نا, بات تو کر لو. مولویوں کو آپ نے ووٹ تو نہیں دیے, بات تو میرے ساتھ کر لو نا. الیکشن ہوئے نا 2-4 دن پہلے. اس میں کچھ ووٹر تھے, کچھ سپورٹر تھے, ایسا ہی ہے جی. اچھا پھر انہوں نے, یقین جانے میرا دل ہے کہ آپ دھیان سے میری بات سن لیں. اللہ آپ سے بہت راضی رہے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری بس بات سن لیں, اتنا کافی ہے, وہی کافی ہے. کچھ ووٹر تھے, کچھ سپورٹر تھے. پھر الیکشن میں جھگڑے بھی ہوئے, فساد بھی ہوئے, گھروں میں بحث بھی ہوئی. میں محبت مصطفیٰ کی ایک مثال دینے لگا ہوں. بحث بھی ہوئی, باپ بیٹے میں بھی بحث ہوئی, دوست دوست میں بھی بحث ہوئی, بھائی بھائی میں بھی بحث ہوئی, ہر ایک میں بحث ہوئی. یہ میں بعد میں لے لوں گا, لوگوں کی توجہ بھی ہٹ جائے گی, مجھے بھی بات یاد نہیں رہے گی.
پیسے ہیں تو مجھے بھی بڑے پیارے اور مجھے ضرورت بھی بہت ہے. ہاں ہاں ان سے لے لوں گا میں انشاءاللہ. ان سے تو لے لے ہی نہیں لینا. آپ سے بھی لے لوں گا انشاءاللہ. لیکن میری بات سن لیجیے, میری بات سن لیجیے. وہ دھیان ادھر چلا جاتا ہے, میرا بھی چلا جائے گا, آپ کا بھی چلا جائے گا. توجہ ہے میری طرف. بحث بھی ہوئی, فساد بھی ہوئے, جھگڑے بھی ہوئے, تو میں ہوئی, ناراضگیاں بھی ہوئیں. ایمانداری سے بتائیے اس امیدوار کی محبت میں ہوئی نا, جی محبت میں ہوئی نا, جی اس کی محبت میں انتہا کو گئے نا, میں بھی اور آپ بھی, ہم گئے. جب وہ بن جائے گا نا منسٹر یا ایم این اے یا ایم پی اے, اور وہ جب جانے لگے گا نا کسی افسر کے دفتر میں, تو بیٹھا ہوگا باہر بینچ پر. ایسے ہی تو کہاں ہوگا؟ بینچ پر. بینچ پر. اور بینچ بھی وہ جو ٹوٹا ہوا, اندر جائے گا وہ اکیلا. ایسی میں ایسا ہی ہے. بے شک ہے. بینچ بھی وہ جو لکڑی کا یا لوہے کا ٹوٹا ہوا, تو باہر ہوگا, صاحب کو ملنے اندر چلا جائے گا. تو وہاں نہیں جا سکتا. البتہ تو اس کے ساتھ گیا, اور اس کے ساتھ یہاں تک تو یوں ہی نہیں پہنچا. کمپین میں تو نے نمازیں بھی ضائع کی, کمپین میں تو نے دیندار لوگوں کا بھی مذاق اڑایا, کمپین میں تو نے دین کا بھی مذاق اڑایا, کمپین میں تو نے اپنی نہ روٹی کی پرواہ کی, نہ نہانے دھونے کی پرواہ کی, مسلسل چلتا رہا. اب اس مقام تک جب اسے پہنچا دیا, تیری پرچی نے, تیرے ووٹ نے, تیری سپورٹ نے, تو اس کی محبت میں نعرے لگاتا رہا, ریلیاں نکلتی رہیں, راتوں کو جاگتا رہا, لوگوں کو جا کے مناتا رہا. اس کا موقف تھا, بتاتا تو رہا, بات اس کی تھی, سمجھاتا تو رہا, بات اس کی تھی, پارٹی اس کی تھی, لیکن لوگوں کو قائل تو کرتا رہا. اب جب وہ افسر کے پاس اندر جانے لگا, تو باہر بینچ پر, اور تو نے اسے کہا کیا؟ تو نے اسے کہا صاحب یہ میری فائل ہے, اس پر تو دستخط کرا لینا اس افسر سے. بالکل بالکل ایسی میں. یوں سر ہلاؤ نا میرے ساتھ, اس پر سائن کرا لینا, دستخط کرا لینا. اچھا وہ فائل ہے کیا؟ گیس کا میٹر, بجلی کا میٹر, گلی کی ٹف ٹائل, پختہ نالی, جی یا بچے کی نوکری, وہ بھی معسول چنگی کا کلرک. یہ ہے میرے ووٹ کی قیمت. میں نے آپ کا نہیں کہا, آپ ناراض ہو جائیں گے. میرے ووٹ کی, یہ وہ میرے ووٹ کی قیمت ہے جو میں نے خود لگائی ہے, کسی اور نے لگائی بھی نہیں, میں نے خود لگائی ہے. اچھا سنیے, تجھ سے وہ فائل لے کر کہے گا کرا دوں گا, اندر جاتے ہوئے سوچے گا پہلے اپنے کام تو نبیڑوں, یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں. بے شک ایسے ہی بولا. یہ تو اس کام کی ہو گئی حالت. محبت مصطفیٰ کی بات کرنے لگا ہوں, توجہ رکھنا. یہ تو اس فائل کی ہو گئی حالت. ایمانداری سے بتاؤ پتاوی صاحب, وہ افسر اپنی طرف سے جو اسے تحفہ دے گا, اس میں تو حصے دار ہو سکتا ہے؟ نہیں. وہ جو اسے اپنی طرف سے تحفہ دے گا, کوئی بھی چیز دے, پلاٹ دے, کوٹھی دے, عہدہ دے, سوٹ دے, کوئی بھی چیز دے, اس میں تو حصے دار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو. اب سنیے, جس کے لیے نمازیں چھوڑی, دین کا مذاق اڑایا, لوگوں کا مذاق اڑایا, دینداروں کا مذاق اڑایا, اللہ کو ناراض کیا, قرآن کو پسے پش ڈالا, یہ چومنے کے لیے آیا ہے؟ یہ قانون کی کتاب ہے. بے شک بے شک. یہ مردے بخشوانے کے لیے آیا ہے؟ یہ قانون کی کتاب ہے, قانون کی کتاب ہے. اور اس پر عمل کر کے ایک گیٹ ہے جس سے گزرنا ہے, گزرے گا وہ جس نے اس قانون کو اپنایا ہے. اس گیٹ کا نام جنت ہے. بے شک جس نے اسے اپنایا نہیں, وہ اس گیٹ سے گزر ہی نہیں سکتا. بے شک.
اب تو توجہ رکھیے گا، بات میں ادھر لے کے جاؤں گا اور یہ آپ کو پچھلی بات بھول جائے گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں پہلی بڑی مشکل سے سمجھا رہا ہوں. توجہ، وہ جو جس کے لیے سارا کچھ میں نے آپ نے کیا، وہ افسر جب اسے کوئی چیز دے اس میں تو حصے دار نہیں. اب سننا، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، یہ جس کے لیے سب کچھ برباد کیا، صحت اجاڑی، وقت اجاڑا، گھر برباد کیا، پیسے تباہ کیے، دین جھوٹ بولتے رہے دن رات، یہ افسر کے پاس جائے تو تجھے بھول جائے. میرے آقا کہاں پہنچے؟ میرے آقا جب وہاں پہنچے نا تو اللہ نے فرمایا محبوب تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے. مجھ پہ غصہ نہیں کرنا، جنہوں نے مجھے بلایا نا عثمان پہ غصہ کرنا کہ مولوی کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. جب اللہ کے پاس پہنچے نا پیارے آقا تو اللہ نے فرمایا محبوب تحفہ دینے لگا ہوں صرف آپ کے لیے، صرف تیرے لیے، صرف تیرے لیے. اللہ صرف میرے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں محبوب صرف تیرے لیے. اللہ دیجئے. اللہ فرماتے ہیں محبوب السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ. محبوب سلامتی صرف تیرے لیے. یہ جو کا ہے نا، کا السلام علیکہ، اس کا مطلب ہے صرف تو، صرف تو، صرف تیرے لیے. سلامتی صرف تیرے لیے، رحمت صرف تیرے لیے، برکت صرف تیرے لیے. السلام علیکہ ایھا النبی، محبوب سلامتی صرف تیرے لیے. اب جواب تو بنتا تھا السلام علیہ بمعنی آمین، ہاں اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو، لیکن حضور نے السلام علیہ نہیں فرمایا. حضور خوش ہی نہیں ہوئے. میں کہاں جا کے سمجھایا کروں، کہاں جا کے بات کیا کروں. السلام علیکہ ایھا النبی، محبوب سلامتی صرف تیرے لیے. اللہ صرف میرے لیے؟ ہاں محبوب کیا چاہتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں اللہ السلام علینا، السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین. اللہ تیرا سلام ہم سب پر. میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ نیک لوگوں کو ملایا ہوگا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو ہریرہ، خدیجہ، عائشہ، حفصہ، میمونہ، ماریہ، صفیہ، سودا، جویریہ، حبیبہ، فاطمہ، زینب، ام کلثوم، حسن، حسین، انہیں ملایا ہوگا. آقا فرماتے ہیں نہیں، ان کا ذکر تو میں نے علیحدہ کر دیا. والا عباد اللہ الصالحین، السلام علینا میں نے اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو ملایا. سبحان اللہ. میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب. اور یاد رکھیے اگر حضور کی محبت نہیں ہے نا تو وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھوکریں مارتا ہے. جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں ہے نا وہ روزہ نہیں رکھتا، بھوکا رہتا ہے. جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں ہے نا وہ حج پہ نہیں جاتا، سیر سپاٹے پہ جاتا ہے. جب تک سب سے زیادہ اللہ کے بعد قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت جب تک رسول اللہ سے نہیں ہے، اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے، بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. اب سنیے، یہ جو جان سے زیادہ حضور نے حکم فرمایا اس پر میرے اکابر نے لکھا کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے. وسندے والی والو، مظفر گڑھ والو، سرائکی لوگو، میٹھے لوگو، اور کی آکھاں میں تو انہوں اوہ میٹھے لوگوں، سرائکی لوگوں، کسی کے پاس ترازو ہے تو میرا یہ جملہ تولے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، خود سے مرنے کے لیے کوئی آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے. لیکن اگر آقا حکم فرمائے نا چھلانگ لگا تو واجب ہے. بے شک کیا ہے؟ واجب ہے. اس لیے میں
کیوں مرنے کے لیے چھلانگ نہیں لگا سکتا؟ توجہ توجہ توجہ، یہ دیکھیں، یہ میرا موبائل ہے، اس پہ میرا حق ہے، آپ کا مکان ہے، اس پر آپ کا حق ہے، چاہے تو رکھو، چاہے تو بیچ دو، چاہے تو کسی کو ہبہ کر دو، گفٹ کر دو، حق ہے نا؟ جو چیز آپ کی ہے آپ کا حق ہے، جدھر مرضی ہے کرو۔ جان ایسی نہیں ہے میری، ہے آپ کی، کہ جدھر چاہے کرو۔ ہائے ہائے، جان ایسی چیز نہیں کہ جدھر چاہے میں کروں، اس لیے تو رب نے پوچھنا ہے، میں نے دی تھی کیا کیا، کہاں گزاری، کہاں صرف کی، کہاں لگائی، کہاں کھپائی۔ اب اس پر میرا ہے، میری جان ہے، میری جان ہے، میرا جسم، لیکن اس پر مجھے اتنا حق نہیں جتنا میری جان پر حضور کو حق حاصل۔ اس لیے میں چاہوں تو چھلانگ نہیں لگا سکتا، حضور حکم دے چھلانگ لگا تو واجب ہو جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات کا سردار بنایا ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوبتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھرو پتھرو، جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد الرسول اللہ، شان محمد الرسول اللہ، شان قرآن، دینی مدارس، علماء، قاضی مطیع اللہ صاحب۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ حضور سے۔ میں عرض کر رہا، میں نے ابتدا میں ایک جملہ عرض کیا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، کہ یہ محبت ہمیں آج اس کے لیے نمونہ کون ہے؟ صحابہ صحابہ ہمیں وہاں سے ملے گی کہ محبت کیسے کرنی ہے، ادب کیسے کرنا ہے، یہ کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے، اطاعت کیسے کرنی ہے، یہ کہاں سے چیز ملے گی؟ صحابہ سے۔ اچھا میری بات سنیے اب دھیان سے، جن سے محبت بھی ملے، جن سے ادب بھی ملے، جن سے اطاعت بھی ملے، ان پہ انگلیاں نہیں اٹھائی جاتی، بے شک ان پہ انگلیاں نہیں نہیں اٹھائی جاتی۔ جو صحابہ کے متعلق بک بک کریں نا، بکواس کریں، ان کے لیے صرف اتنی ہی بات ہے کہ تو بھی ایمان کا دعوے دار ہے، میں بھی ایمان کا دعوے دار ہوں، میرا امتحان ابھی ہونا ہے ایمان کا، تیرا بھی امتحان ابھی ہونا ہے ایمان کا، نہ نتیجہ نکلا ہے تیرے ایمان کا، نہ نتیجہ نکلا ہے میرے ایمان کا، وہ ابھی نتیجہ نکلنا ہے، جن پر انگلیاں اٹھا رہی ہو ان کا نتیجہ نکل چکا ہے، سبحان اللہ، بے شک ان کا نتیجہ نکل نکل چکا ہے، نتیجہ بھی نکل چکا، اور پھر اللہ نے انہیں انعام بھی دے دیے، اور اللہ نے انہیں پھر ایوارڈ بھی دے دیے، اور وہ ایوارڈ دینے کے بعد اللہ نے پھر انہیں قرآن میں لکھ بھی دیا،
التائبون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الصدیقون صحابہ، الصادقون صحابہ، والذین معا صحابہ، الشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ۔ نعرہ تکبیر، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے بے روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عدیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا، جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ ایثار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔